سارے ریلیجن کہتے ہیں کہ ہم سنی کہتے ہیں ہم صحیح ہیں، ہم احمدی بھی کہتے ہیں مطلب کہ ہم صحیح راستے پر جا رہے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہم کون سا صحیح ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت میں بہت سارے فرقے بن جائیں گے، بہت ساری سیکٹس ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا. اور اس زمانے میں یہ بھی فرمایا تھا کہ اس زمانے میں مسیح موعود اور مہدی موعود کا ظہور ہوگا، ظاہر ہوں گے، ٹھیک ہے. وہ ایک جماعت بنائیں گے، ٹھیک ہے، اور تم ان کو میرا سلام کہنا، ان کی جماعت میں شامل ہو جانا، ٹھیک. اور یہ بھی ہے کہ تمہیں اگر مشکل ترین راستے ہوں، برف کے گلیشیئرز پہ چل کے جانا پڑے تو جانا اور میرا سلام کہنا، ٹھیک. ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام، مسیح موعود مہدی موعود علیہ السلام وہ شخص ہیں جو حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق آئے، ٹھیک. اور اس زمانے میں آنسر نے فرمایا تھا کہ کئی 73 فرقے ہوں گے جن میں سے ایک صرف صحیح ہوگا، باقی سب غلط ہوں گے، اور ایک صحیح ہوگا جو صحیح راستہ دکھائے گا، جو باقی ہر فرقے کو کہے گا کہ شامل ہو. جماعت احمدیہ میں اب تم دیکھ لو، حضرت مسیح علیہ السلام کو ماننے والے جو ہیں اس سنیوں میں سے بھی آئے، شیعوں میں سے بھی آئے. اب سنی اور شیعوں کی بھی کئی آگے فردر ڈویژن ہے سیکٹس کی، ہیں 30 سوپر سے زیادہ فرقے بنے ہوئے ہیں ہر ایک کے. اور اسی طرح عیسائیوں میں بھی تبلیغ کر کے جماعت میں شامل ہو رہے ہیں، ہندوؤں میں سے بھی شامل ہو رہے ہیں. تو اس وقت تم دیکھو کہ پھر یہ ہے کہ جماعت ہوگی، اور جماعت کا انہوں نے فرمایا وسلم نے کہ مسیح موعود آئے گا، اس کے بعد خلافت قائم ہوگی، جو خلافت قائم کرے گا. اب دنیا میں کوئی بھی دوسرے فرقے جو ہیں کسی کے پاس ایک لیڈر نہیں، خلافت نہیں، ٹھیک ہے نا. اور سنی چھوڑ کے شیعہ تمہیں بنتے کمن نظر نہیں آئیں گے، کوئی کا دکا شاید کچھ ہو، یا شیعہ کسی خوف کے مارے سنی بن جائے تو بن جائے، نہیں تو نہیں. تو جماعت میں جب شامل ہوتے ہیں سارے فرقوں کے شامل ہوتے ہیں، اور یہی فرقہ ایسا ہے جو سچا ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید بھی ہے. پھر جماعت بڑھ بھی رہی ہے، ہر روز بڑھ رہی ہے نا. اس سے ثابت ہوا کہ جماعت سچی ہے. اگر جماعت جھوٹی ہوتی، اللہ تعالیٰ کی تائید اور اس کی مدد نہ ہوتی ساتھ، تو ختم ہو چکی ہوتی. حضرت مسیح علیہ السلام نے یہی فرمایا ہے کہ اگر میں اپنے پاس سے بنایا ہوتا سب کچھ تو یہ سلسلہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا. اس کا روز بروز بڑھنا، پھیلنا، ترقی کرنا ہے، اور آرگنائز طریقے سے کام کرنا، دنیا میں پھیل جانا. 200 سے زیادہ ملکوں میں جماعت پھیل گئی. یہ باتیں بتاتی ہیں کہ ہم سچے ہیں. اور حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی الہام بھی یہ ہوا تھا کہ تمام فرقوں کو، مسلمان فرقوں کو ایک ہاتھ پہ اکٹھا کر لو اور ایک امت واحدہ بنا دو، ٹھیک. اس لحاظ سے ہم کام کر رہے ہیں. اوروں کے پاس تو کوئی لیڈر نہیں ہے، ٹھیک، اور نہ کوئی تبلیغ کر رہا ہے اس طرح، قرآن کریم کی تعلیم نہیں پھیلا رہا، قرآن کریم کے ترجمے نہیں پھیلا رہا. اس وقت صرف جماعت احمدیہ ہے جس نے اتنے ترجمے قرآن کریم کے کر کے دنیا کے ملکوں میں پھیلا دیے، حدیثوں کی ترجمے کر کے پھیلا دیے، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، مسجدیں بنا رہے ہیں. اور کون سا فرقہ ہے سنیوں میں یا شیعوں میں جو اتنا بڑا لارج اسکیل پہ کام کر رہا ہو؟ کر رہا ہے کوئی؟ نظر آتا ہے تمہیں؟ کینیڈا میں بھی کوئی کرتا کام ہے؟ تم ہی ہو نا جو مسجدیں بناتے ہو، کرتے ہو، بچوں کو کے لیے کورس سنبھالنا، ان کو دینا. پھر دیکھو دنیا کو اکٹھا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک MTA کی فیسلٹی بھی دے دی ہمیں، جو ساری دنیا میں ایک وقت میں ہر پیغام پہنچ جاتا ہے. ریموٹسٹ ایریا جو افریقہ کے ہیں نا، جہاں بجلی بھی نہیں ہے، وہاں بھی سولر سیل کے ذریعے سے ایک کچے مڈ ہاؤس میں تم دیکھو گے ٹی وی لگا ہوگا مسجد میں، اور وہاں لوگ دیکھے سن رہے ہوں گے. تو یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ جماعت احمدیہ سچی ہے، ٹھیک. میں نے جلسے بھی بعض لوگوں کی خبریں بھی سنائی تھیں نا، بہت ریموٹ ایریا میں افریقہ میں رہتے ہیں،
اور وہ ان کو خواب میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ سچی جماعت ہے. کوئی لوگ مسلمان ہوتے ہیں, یہاں بھی ایک مجھے ملا تھا, پہلے مسلمان تھا اور اس کو تسلی نہیں ہو رہی تھی, اب احمدی ہوا ہے عیسائی سے. تو یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ جماعت احمدیہ سچی ہے. اتنی آرگنائز کہیں کوئی اور ہے جماعت, اتنی اللہ تعالیٰ کی مدد کسی اور کے ساتھ ہے نہیں, نظر آئے گی تمہیں, بس تم سچے ہو. ٹھیک.